بچوں کو سیکسول ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملوث ہے، سارہ احمد ملوث ہے کائنات کے قتل میں، اور وہی کائنات جس کو بچپن سے لاوارث قرار دیا جاتا تھا، کائنات کا باپ زندہ ہے۔ کائنات اور اس کے 2 بہن بھائی بچپن میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اغوا کر کے لائے گئے۔ اکتوبر 2019 میں مسرت جمشید چیمہ ممبر صوبائی اسمبلی اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن بھی تھی، انہوں نے اچانک دورے کیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہاولپور کے اور لاہور کے۔ مسرت جمشید چیمہ نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہنے والے کم عمر بچوں اور بچیوں کے وہ بیانات ریکارڈ کیے جس میں بچے خود بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کے ساتھ۔ اس وقت چیئرپرسن تھی سارہ احمد۔ سارہ احمد کے خلاف رپورٹ بنا کر مسرت جمشید چیمہ نے صوبائی اسمبلی میں پیش کی۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی پرویز الہی نے ایک انکوائری نام نہاد انکوائری کمیٹی بنائی سارہ احمد کے خلاف مسرت جمشید چیمہ کے ایلیگیشنز پر، بچیوں کے جنسی درندگیوں کے متعلق بیانات پر، اور اس کا ہیڈ کس کو بنایا گیا انکوائری کمیٹی کا؟ اسی وزیر قانون و سوشل ویلفیئر راجہ بشارت کو، جو خود کاشانہ کی یتیم و لاوارث بچیوں کی جنسی درندگی اور کائنات کے قتل میں ملوث ہے، خود مزے لیتا تھا، اور راجہ بشارت نے سارہ احمد کو اس انکوائری کمیٹی کو لے کر بلیک میل کیا۔ 16 دسمبر 2019 کو کائنات کو ان ریکارڈ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے کائنات کے سسرال سے اغوا کیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو یہ کلیم کرتا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو صرف 15 سال کے بچے اور بچی کو ریسکیو کر سکتا ہے۔ کائنات کو 23 سال کی عمر میں کائنات کے سسرال سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اٹھایا۔ سارہ احمد کو استعمال کیا۔ راجہ بشارت نے بشرا پنکی کے احکامات پر اسی انکوائری کمیٹی کو لے کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کے انہی بیانات کو لے کر، جن بیانات میں بچے سارہ احمد کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ بچوں کو سیکسول ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملوث ہے، سارہ احمد ملوث ہے کائنات کے قتل میں، اور وہی کائنات جس کو بچپن سے لاوارث قرار دیا جاتا تھا۔ سارہ احمد نے ایک نجی چینل کے پروگرام میں یہ بتایا کہ کائنات کا باپ زندہ ہے۔ کائنات اور اس کے 2 بہن بھائی بچپن میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اغوا کر کے لائے گئے۔ مہک الیاس اور علی کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کائنات کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئی، اور کائنات کے قتل میں بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو شامل ہے۔ کاشانہ جنسی اسکینڈل ایک ماڈل کیس ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کچھا چھٹا کھولنے کے لیے۔ سرکاری یتیم خانوں کے تمام ان گھنونے کاموں کو بے نقاب کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں تمام باتیں سامنے آ چکی ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا رہی ہے کہ یہ ادارے بغیر SOPs کے، بغیر کسی رولز اینڈ ریگولیشنز کے چلائے جا رہے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ادارے اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے ادارے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی یتیم خانے ہیں جہاں پہ بچے پناہ لینے کے لیے آتے ہیں، یہ سبھی میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ یہ صرف مخصوص میں ایسا کچھ ہو رہا تھا؟ میں نے آپ کو کاشانہ دارالامان لاہور کا ٹاؤن شپ جیسے پوش علاقے کا ادارہ ہے، اور جب میں سوشل ویلفیئر آفیسر گئی کاشانہ میں تو مجھے تو دیکھ کر ہی یقین نہیں آیا کہ یہ لاہور جیسے شہر میں بچیوں کو اتنے برے حالات میں یتیم خانے میں، سرکاری یتیم خانے میں رکھا گیا ہے۔ بچیوں سے چائلڈ لیبر کروائی جاتی تھی۔ یہ قوت خانہ تھا، بڑے بڑے گیٹ لگا کر بچیوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک یتیم خانہ کھلا ہے کاشانہ لاہور کا، دوسرے اداروں میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔